ماں نے پھر بھی قبر پہ اس کی راج دلہارا لکھا تھا، ماں نے پھر بھی قبر پہ اس کی راج دلہارا لکھا تھا۔ اصل میں دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس وقت بھی کہا تھا ارشد شریف کی شہادت کے فوراً بعد کہ ارشد شریف کو جب یہ لقب دیا گیا تھا، یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ شہید صحافت ہے، تو میں نے کہا تھا وہ شہید صحافت تو ہیں ہی ہیں، وہ اصل میں محسن صحافت بھی ہیں۔ اب محسن صحافت کیوں ہیں؟ دیکھیں، جو ہوتے ہیں نا منارہ، روشنی کا منارہ، جو سمبل بنتے ہیں، جو آئیکن بن جاتے ہیں نا، تو وہ محسن صحافت ارشد شریف اس لیے ہے بندہ کہ اس نے ایک جو اس فیلڈ میں نئے آنے والے ہیں نا، ان کے لیے اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ اگر صحافت کرنی ہے تو بیٹا یہ کرو، اس کے علاوہ جو بھی تم کرو گے وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے، صحافت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس نے ثابت کیا، اور ثابت کرنے کے لیے اس کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کرنا پڑی۔ یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ محسن صحافت ہے۔ اب دیکھو، اس کو پتا تھا، وہ جس راستے پہ چل رہا تھا اس کو لمحہ بلمحہ پتا تھا کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں اور اس راستے کا اختتام جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کو نہیں پتا تھا اور وہ مارا گیا، ایسا نہیں تھا۔ ارشد شریف شہید کو بالکل پتا تھا کہ وہ ایک ایسے راستے کی طرف جا رہا ہے جس کا جو انجام ہے، جس کا جو اختتام ہے وہ شہادت ہے، اور اس نے شہادت کا راستہ چنا اپنے لیے۔ تو یہ شہادت کی جتنی آپ شرائط ہیں، جتنے کرائٹیریا ہیں، وہ ان پہ شہادت پہ اس سے زیادہ پورا شاید کو اترتا ہو یار۔ اور اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ محسن صحافت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مثال۔ یہ ابھی جو شاہد اسلم صاحب جو پکڑے گئے ہیں، اور انہوں نے جس طرح کا سٹانس لیا ہے، جس طرح کا سٹینڈ لیا ہے کسٹڈی میں، حکومتی اداروں کی کسٹڈی میں، ان کے اندر کون بول رہا تھا؟ ارشد شریف بول رہا تھا یار ان کے اندر، بالکل اسی جرت کے ساتھ، اسی تمتنے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، اور ان پر وہ خود بالکل وہی کہہ رہے تھے جو ان کے ساتھ بیتا ہے، لیکن وہ کیا کمال جرت کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اسی لیے میں اب ارشد شریف کا احسان کیا ہے صحافت پہ؟ ہم جیسے جو تھوڑ دلے سے اور کمزور بزدل سے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ارشد شریف ایک مثال سیٹ کر گیا ہے کہ وہ صحافت کرنی تھی انج کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میرے جیسے لوگ بھی اور ہم جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے ارشد شریف کا احسان یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے ہم جیسوں کو بتایا ہے کہ موت اتنی ہیبت ناک نہیں ہے اور موت اتنی خوفناک نہیں ہے۔ یقین کرو، بالکل میں بغیر کسی جذباتیت کے کہتا ہوں کہ ارشد شریف کا احسان یہ ہے کہ ارشد شریف نے موت کا خوف ہی ختم کر دیا یار۔ موت کو اس نے ایک محبوبہ بنا کے رکھ دیا۔ خدا کی قسم کہ اگر آج مجھے یہ کہا جائے کہ جنید سلیم شہادت، یہ موت اس طرح کی ہے اور یہ شہادت کے بعد یہ ملتا ہے، یہ اطمینان ملتا ہے، خدا کی قسم میں اس موت کو چوم کے گلے لگاؤں۔ یہ ہے ارشد شریف کی شہادت، یہ ہے ارشد شریف۔ یہ جو کہا جاتا نا کہ فلاں تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ٹھیک ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ کسی کے خون سے انقلاب کیسے آتا ہے، اس کے ثمرات سے انقلاب آتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے نا کہ ارشد واقعی اس کے خون سے انقلاب آ گیا۔ انقلاب کس چیز میں آیا؟ یہاں سے ڈر ختم ہو گیا نا، ہمارے دل اور دماغ مسخر کر لیے اس کے خون نے، بدل کے رکھ دیے نا۔ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آ گیا، یہ آ گیا نا، یہ اب بول رہا ہے، اب ہر شخص کے اندر ارشد شریف بول رہا ہے۔ اس نے موت کو ایک خوبصورت چیز بنا کے رکھ دیا یار، اس نے اس کا خوف ہی ختم کر دیا۔ میں نے تو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اور بھی 2-3 باتیں کہی تھی آپ سے۔ آپ اس دن جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تو میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سر اس کے قاتل کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس کے قاتل کبھی بھی بچ ہی نہیں پائیں گے، اور جب اس کے قاتل بے نقاب ہوں گے تب انقلاب کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ مجھے یہ نا ارشد صاحب کی یہ شہادت کے بعد احمد سلمان صاحب کے ساتھ میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ان کے مجھے چند شعر جو ہیں وہ بار بار میرے ذہن میں آتے ہیں، تھوڑے سے میں نے مطلب آپ کو تبدیل کر کے سنا دیتا ہوں، لیکن بالکل فٹ بیٹھتے ہیں ارشد شریف کی شہادت پہ۔
کالی رات کے صحراؤں میں نور سپارہ لکھا تھا، کالی رات کے صحراؤں میں نور سپارہ لکھا تھا، جس نے شہر کی دیواروں پر پہلا نعرہ لکھا تھا۔ آخر ہم ہی مجرم ٹھہرے جانے کن کن جرموں کے، آخر ہم ہی مجرم ٹھہرے جانے کن کن جرموں کے، فرد عمل تھی جانے کس کی، نام ہمارا لکھا تھا۔ تم نے سوچا مرنے والا دہشت گرد اور باغی تھا، تم نے سوچا مرنے والا دہشت گرد اور باغی تھا، ماں نے پھر بھی قبر پہ اس کی راج دلہارا لکھا تھا، ماں نے پھر بھی قبر پہ اس کی راج دلہارا لکھا تھا۔ اول عمر سے اپنے اندر ایک بغاوت پلتی تھی، اول عمر سے اپنے اندر ایک بغاوت پلتی تھی، وزن سے خارج شعروں میں ظلم تمہارا لکھا تھا۔